اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 اور 67، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو آیت نمبر 66، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اب اس سے پہلے والی آیت میں جب اللہ نے کہا نا کہ تیرا رب کافی ہے ان کے تمام معاملات جو ہے اس کو پورا مطلب کرنے کے لیے، یا ڈسپوزر آف افیئرس، وکیلا عربی میں۔ تو اب یہاں پر اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے، نیکسٹ آیت میں، کہ ربکم الذی، کہ ربکم یور لارڈ، یعنی تمہارا رب ہے، الذی the one who یزجی لکم الفلک، کہ جس نے بنایا جہاز، یعنی کہ مطلب پانی کے جو جہاز شپ، تو وہ بنایا کہ تاکہ وہ چلے، یعنی اسموتھلی چلے فی البحر، سمندر میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ حاصل کریں، تلاش کریں، مطلب جو اللہ کا جو فضل ہے تو اس کے فضل کو تلاش کریں۔ تو اللہ نے یہ بات یہاں پر کہی کہ تمہارا رب ہے جس نے شپ جو ہے، شپ پانی کا جہاز، اس کو اسموتھلی سمندر کے اندر جیسے وہ چل رہا ہے، اسموتھلی چل رہا ہے، تو وہ جو تمہارے رب نے اس کو چلایا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اور آج سوچو کہ اب پلین بھی ہے اور ٹرکس بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، مطلب، لیکن سب سے زیادہ جو کنٹری ٹو کنٹری جو بھی آتا ہے کارگو، وہ پورا کے پورا پانی کے جہاز سے آتا ہے، کارگو شپس سے، جو یہاں سے لے کے وہاں، وہاں سے لے کے یہاں، جو بھی بڑے بڑے جو جہازوں میں اتنے سارے ہوتے، بڑے بڑے، کہ مطلب جو سوچ لو کہ وہ اللہ نے جو یہ چیز کو قرآن میں کہا، تو یہ اسی لیے اس نے کہا کیونکہ آج بھی جبکہ اور بہت ساری چیزیں نکل چکی ہیں، اب پہلے کے جیسا اونٹوں پہ اور سب پہ نہیں ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے سامان کہ بھئی کاروان نکلا اور یہ اونٹ کے اوپر لا دو اور چلو۔ اب تو پلین بھی ہے، لیکن آج بھی سب سے زیادہ میکسیمم جو یہاں کا سامان وہاں سے ہوئے گا وہ ہے کارگو شپس، بڑی بڑی، اسی کے تھرو ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام میں جب یہ بات کہا ہے تو سوچ لو کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، کہ وہی تمہارا رب ہی ہے جس نے اسموتھلی چلایا تمہارے لیے جہاز کو، فی البحر، باہر یعنی کہ سمندر میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کا فضل تم تلاش کرو، حاصل کرو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ ہے تمہارے لیے بہت رحم کرنے والا، بہت ہی شفیق۔ Your Lord is He that makes the ship go smoothly for you through the sea, in order that you may seek of His bounty, for He is unto you most merciful۔ سوچ لو یہ اللہ کا مرسیفل ہونا، کہ جو اتنے سمندر کے اس پار جو ہے، جو دنیا کا آدھا حصہ ادھر، وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں، اور پھر سوچو کہ جو مطلب یہاں کی چیزیں وہاں جاتی ہے، تو وہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہوئی؟ اللہ کا رحم،
اگر اللہ نے سوچو نوح علیہ السلام کو جو سب سے پہلے رسول ہے اس زمین کے اوپر، اس ارتھ کے اوپر سب سے پہلے رسول، ان کو اللہ نے کشتی بنانا بتایا. اور سوچو اگر اللہ جھاڑ ہی نہ بناتا، لکڑا ہی نہ ملتا، ووڈ نہ ملتا، تو تم وہ ووڈ کو جو اللہ نے دیا ہے پاور کے فلوٹ کرے وہ، تو سوچو کہ کیسے ہوتا ممکن کہ بندہ یہ سمندروں کو کراس کرتا. اس لیے اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے یہ. اگر اس میں گہرائی سے سوچو گے تو پھر سجدے میں جھک جاؤ گے اللہ کا شکر کرنے کے لیے. اور ہر وقت جب بھی وہ چیزیں جو یہاں نہیں ہوتی کہیں اور سے آ رہی ہے، اور پھر جو دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی وہ وہاں کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے، تو ان تمام کے لیے سوچو گے اور پھر اللہ کا بہت اچھا شکر کرو گے، کیونکہ کتنا بڑا اللہ نے یہ بندوں پہ اپنے رحم کیا ہے. اس کی نوٹ ہے 2261. This illustration of the sea and the skill with which, by Allah's grace, men pass through it with ease in order to earn material gains by commerce, social gains by human interactions, and spiritual gains by knowledge, is frequently used to enforce Allah's goodness to man. سورہ بقرہ کے اندر بھی آیت نمبر 164 جو ہے اس کو کمپیئر کر، اس میں بھی یہی بات ہے. تو اللہ نے اب یہ ایک ہمارے سامنے سمندر کا پورا ایک پکچر سامنے کھینچ دیا ہے، اور وہ ٹیلنٹ، وہ اسکل جس سے کہ تم اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، اور انسان جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ اتنے بڑے سمندر کو پار کرتے ہیں. سوچو کتنا بڑا سمندر ہے، تو اس کو جب وہ پار کرے، یہ تو پہلے جو ہوتا تھا کہ حج پہ بھی جاتے تھے تو سمندری جہاز ہی تھے نا، تو سوچو کہ وہ کتنی آسانی کے ساتھ، اور جو تم کو یعنی کہ تمہارے جو کاروبار میں جو تم کو مٹیریل گین ہوتا ہے، یعنی کہ تم کو مالی نفع، اور پھر سوشل گین بھی ہوتا ہے کہ انسان سے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں سب لوگ آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر وہ انسان کے اندر جو خوبی ہے، جو ٹیلنٹ ہے وہ یہاں معلوم پڑتی، یہاں کی جو خوبی ہے، ٹیلنٹ ہے، وہ دوسری جگہ معلوم پڑتی ہے. دیکھ لو ابھی سب جگہ لوگ دکھائی دیتے کہ بھئی انڈین بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، چائنیز بھی ہے، اور سب فرینچ پیپل بھی ہے، سب ہے ہر جگہ، اور وہ سب کے اپنے اپنے طور طریقے. پھر دیکھو ان کے کھانے پینے ہر چیز سے ہم کو معلوم پڑ گیا نا کہ بھئی دیکھو یہ ایسا کھانا رہتا ہے، یا عربی لوگ کا ایسا کھانا ہوتا ہے، چائنیز لوگ کا ایسا ہوتا ہے، اور ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی ٹرائی کرتے ہیں. اور پھر ان کی ہوٹلیں ہوتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ڈیفرنٹ جو جگہ کنٹری ہیں ان کے، تو یہ مٹیریل گین ہے. اینڈ اسپرچل گین بائی نالج، اور جو روحانی تم کو جو مطلب ملتا ہے، یہ نفع جو تم کو حاصل ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے. تو یہاں پر اللہ نے اس فریکوینٹلی یوز ٹو انفورس Allah's goodness to man. تو اللہ کی بھلائی جو انسانوں کے لیے ہے، اللہ کا اتنا رحیم ہونا، شفیق ہونا انسانوں کے لیے، اس چیز کو بار بار بتایا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ناشکری نہ کرے اور شکر گزار ہو اللہ کا. ورنہ اتنے بڑے سمندر کو پار کرنا کیسے سوچ سکتا ہے کوئی؟ جب سمندر کے جب بیچ میں آ جاتے ہیں تو جس کنارے سے تم نے سٹارٹ کیا تھا وہ بھی آنکھوں سے اوجھل، اور دوسری طرف کوئی کنارہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے. تو انسان کے پاس اگر آسانی نہ ہو تو کیا ہوگا پھر اس کا حال؟ اس لیے اللہ کا بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 67. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ
ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. بول دیا اللہ نے، انسان کفورا ہے. اللہ ہم کو ایسے ناشکرے بننے سے بچائے، اور اگر ہم نے کچھ کیا تو اللہ ہم کو معاف کرے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب چھوتی ہے ان کو، یعنی ان کے پر آتی ہے کوئی چیز یا پکڑتی ہے ان کو کوئی چیز، ضرو یعنی کہ کوئی آفت مصیبت سمندر میں، یا تو طوفان آ گیا یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ مطلب، تو پھر وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، تو جب ان کو آ کے کوئی بھی ہارم یا ایسا کچھ آ کے ان کو چھوتا ہے، فی البحر، سمندر کے اندر، ضل من تدعون الا ایاہ، ضل من تدعون، تو جس کو وہ پکارتے تھے وہ سب کے سب اڑن چھو ہو گئے، جن کو وہ پکارا کرتے تھے، سوائے الا ایاہ، سوائے اللہ کے. اب اللہ کو ہی پکارے، اللہ 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 تو بچا لے، اللہ خیر کے ساتھ ہم کو پہنچا دے، کنارے لگا دے، اللہ ہم پہ رحم کر، اللہ یہ طوفان روک دے، یہ اتنی بڑی بڑی موجیں آ رہی ہے، اللہ ہم کو بچا لے ڈوبنے سے، غرق ہونے سے. تو اب سب جو تھے پورے کے پورے، وہ سب تو مطلب کہیں دلہ ہو گئے، یعنی کہ مطلب ان کو چھوڑ کے بیچ میں ہی کہاں غائب ہو گئے، اڑ گئے، اڑن چھو ہو گئے. لیکن اب رہ گیا اللہ خالی. تو اب اللہ کو ہی پکار رہے، ایاہو الا ایاہو، اب اللہ 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 پہنچا دے، اللہ پہنچا دے. فلما نجاکم، تو اللہ کہتے ہیں لیکن جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اور جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں، فلما نجاکم الی البر، تو جب ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں بر پہ، بر یعنی کہ خشکی، یعنی کہ زمین، لینڈ پہ، آرستم، ہاں ابھی پھر واپس اس نے منہ پلٹا لیا، آرستم، اور وہ منہ پلٹا بھی لیا. اور اب وہ جن لوگوں کو پہلے پکارا کرتے تھے، بس معلوم پڑا اب انہی کو پھر سے پکار رہے، یعنی چاہے وہ بت تھے یا پتھر تھے یا لکڑے تھے یا جو بھی تھے، ان سب کو اس وقت تو سب اڑن چھو ہو گئے تھے، لیکن اب واپس سے ہو گئے، نہیں ابھی زمین پہ آ گئے نا، ابھی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ زمین پہ اللہ غرق نہیں کر سکتا، ارتھ کوئک نہیں آ سکتا پیروں کے نیچے. یہ جو آ رہے ارتھ کوئک، پورے پورے گھر انسانوں کے ساتھ اندر سما رہے کہ زمین پھٹی اور سب سما گئے. تو اب سوچو، تو کیا زمین کے اوپر اللہ کا مطلب کوئی طوفان، کوئی بھی مطلب آ نہیں سکتی چیزیں؟ بہت ساری چیزیں زمین کے اوپر بھی. لوگ انسان کیا سمندر میں بڑے ایک دھڑکا لگتا ہے، باپ رے کیا ہوگا، لیکن زمین پہ آتے ہی انسان وہی بن گیا جو تھا. اللہ نے یہاں پر وہی کہا کہ دیکھو اب وہ اب زمین پہ آتے ہی، فلما نجاکم، جیسے ہی ہم نے ان کو نجات دی، بچا لیا، سیف کر دیا، الی البر، زمین پر، آرستم، تو اب اس نے واپس اپنا وہی رویہ کر دیا، پلٹ گیا وہ بھی. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور یقیناً انسان تو ہے ہی ناشکرا، کفورا، موسٹ انگریٹفل. انسان تو ہے ہی ناشکرا. When distress seizes you at sea, those that you call upon besides himself leave you in the lurch, but when he brings you back safe to land, you turn away from him. Him is Allah. Most ungrateful is man. Most ungrateful اللہ نے بولا. سوچو، یہ انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، اللہ نے کتنا زبردست انسان کو بنایا، بیسٹ آف دا مولڈس میں سے بنایا، لیکن سب سے بڑا ناشکرا انسان ہے. اللہ نے اس کے ساتھ کیا بھلائی کیا وہ بھول گیا. اللہ نے اس کے ساتھ کیا بھلائی کیا وہ بھول گیا،
اور اب اس کو کوئی پڑی بھی نہیں ہے، اور اپنی وہی پرانی جو چال تھی وہ اس پر واپس آ گیا، اور اللہ کے ساتھ وہی ناشکری کی اس نے. اس کی بھی نوٹ ہے 2262. اگینسٹ Allah's gracious gifts، یعنی اللہ کے بہت ہی بڑے فضل والے جو تحفے ہیں جو اللہ دیتا ہے، جو گفٹ ہے، ان کے خلاف یعنی اینڈ مرسیز، اور اللہ کی جو رحم ہے، is contrasted man's ingratitude. یعنی اللہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھو بندے کے ساتھ، اور بندہ اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہے، اس کا جو کانٹراسٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے، ناشکری، ingratitude. In danger he remembers Allah. جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ اللہ کو خوب پکارتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اب میں ایسا یہ نہیں کروں گا، اللہ بچا لے ایک بار بس. تب اللہ یاد آتا ہے the one true God، وہ جو اکیلا واحد ہے. But relapses into his own fancies when the danger is past. جیسے ہی خطرہ ٹلا، اپنے دماغ کے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں لوگ، اور اس کے اندر اپنے امیجنیشن کی جو فینسیز جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے کہ ارے یہ بھی ایک گاڈ ہے، ارے یہ بھی ایک گاڈ ہے، یہ پتلا بھی، یہ اسٹیچو بھی، تو یعنی یہ سب جو بنا بنا کے یہ دیوی ہے فلانی ہے، ہاں یہ اللہ کی وہ بیٹی فرشتہ، کیا کیا بنا کے رکھا ہے، تو واپس اس طرف پلٹتا ہے، ریلیپس ہوتا ہے وہ، تب چھوڑ دیتا ہے ون ٹرو گاڈ کو. اب یہ چیز ابن کثیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں اور بھی زیادہ آئے گا بھی.